السلام علیکم ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے بابری مسجد۔ وہ بابری مسجد جسے 1992 میں شہید کر دیا گیا تھا، اب اس کی جگہ رام مندر تعمیر ہو چکا ہے، اور رام مندر کی تعمیر کے بعد مکمل ہونے کے بعد بھارت کا وزیر اعظم نریندر مودی اس کا افتتاح بھی کر چکا ہے۔ بابری مسجد وہ مسجد تھی جسے مغل سلطنت کے نامور بادشاہ ظہیر الدین بابر نے 1528 میں تعمیر کرایا تھا۔ یہ مغل طرز تعمیر کی ایک شاہکار عمارت تھی جو 3 گنبدوں پر مشتمل تھی اور تقریباً 22 کنال کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی، اور یہ مسجد اتر پردیش کی سب سے بڑی مسجد اس دور میں تھی، جس میں مسلمان نمازوں اور عبادت اور ذکر و اذکار کے لیے آتے جاتے رہتے تھے۔ اس مسجد کی تعمیر میں کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا ظہیر الدین بابر کے دور میں۔ پھر اس کے بعد وقت گزرتا گیا، 100 سال، 200 سال، 300 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، تو بر صغیر کی یہ حالت بن گئی کہ مغل بادشاہ کی حکومت، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی حکومت دہلی تک محدود ہو کر رہ گئی۔ انگریزوں نے اپنے پنجے تقریباً بر صغیر میں گاڑ دیے، تو اس وقت 1853 میں 1853 میں ہندو انتہا پسندوں نے ایک واویلا شروع کیا کہ جی بابری مسجد کو گرا دیا جائے، یہ ہمارے رام چندر کی جنم بھومی پر بنایا گیا ہے۔ جب انگریزوں کا قبضہ بر صغیر میں مکمل ہوا اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا گیا، تو اگلے سال 1859 میں انگریزوں کی طرف سے یہ حکم جاری ہوا کہ جی بابری مسجد کے آگے جنگلہ لگا کر اس کے 2 حصے کر دیں۔ اس کے 2 حصے کرنے کے بعد یہ حکم ہوا کہ جی مسلمان اندر جا کے نمازیں پڑھیں، اور جنگلے سے باہر جو علاقہ ہے وہاں پہ ہندو اپنی عبادت کریں۔ وقت گزرتا رہا، اس کے بعد بر صغیر سے ہندوؤں کو انگریزوں کو نکالنے کی جب تحریک شروع ہوئی، اور بالآخر برٹش گورنمنٹ نے سرنڈر کیا اور بر صغیر سے چلے گئے، تو پاکستان اور ہندوستان وجود میں آئے۔ ہندوستان میں 1949 میں اجودھیا کے مجسٹریٹ نے ایک انتہائی غلط فیصلہ دیا۔ مجسٹریٹ نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ ہندو اگر اپنے رام چندر کی مورتی کو بابری مسجد میں رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ چنانچہ ہندوؤں نے اپنے رام چندر کی مورتی کو لے جا کر مسجد میں رکھ دیا، جس پہ فسادات شروع ہوئے، بہت سارے لوگ مارے گئے، ہندوؤں میں بھی مسلمانوں میں بھی۔ تو جواہر لال نہرو اس وقت وزیر اعظم تھے بھارت کے، انہوں نے مجسٹریٹ کو حکم بھیجا کہ جناب آپ اپنا فیصلہ واپس لیں، اس سے فسادات ہو رہے ہیں۔ مجسٹریٹ کو ہندو انتہا پسندوں کی حمایت حاصل تھی، تو مجسٹریٹ صاحب نے اپنا فیصلہ واپس لینے سے انکار کر دیا۔ انکار کیا تو جواہر لال نہرو نے یہ حکم جاری کیا کہ ٹھیک ہے جی، پھر مسجد کو تالے لگا دیے جائیں۔ چنانچہ بابری مسجد کو تقریباً 350 سال بعد تالے لگا دیے گئے، بلکہ 350 سال سے بھی زیادہ عرصہ ہو چکا تھا، اسے تالے لگا دیے گئے۔ اس کے بعد یہ مسجد اسی حالت میں رہا کہ 1984 میں راشٹریہ سیوک سنگھ نامی ہندو تنظیم نے ایک تحریک شروع کی کہ رام چندر کی جنم بھومی کو آزاد کرایا جائے۔ یعنی وہ چاہتے تھے کہ بابری مسجد کو گرا دیا جائے اور اس جگہ پہ رام مندر تعمیر کیا جائے، کیونکہ اس جگہ پہ ہمارے 7ویں اوتار رام چندر کی جنم ہوئی تھی۔ راشٹریہ سیوک سنگھ وہ تنظیم ہے جس کی بنیاد انگریزوں کے دور میں رکھی گئی تھی۔ 1925 میں یہ تنظیم بنی تھی، اور اس تنظیم کے ایجنڈے میں تقریباً انتہا پسندی شامل ہے، اور یہ مسلمانوں کے سخت خلاف ہے۔ 1984 میں اس تنظیم کے سرکردہ اور نمایاں رکن ایل کے اڈوانی تھے، جو بھارت کے نائب وزیر اعظم بھی رہے ہیں،
وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. تو یہ اس کی تحریک نے اتنا زور پکڑا کہ بھارت کی بڑی سے بڑی پولیٹیکل پارٹیز کانگریس اور جنتا دل دونوں نے اسے اپنے ایجنڈے میں شامل کر لیا تاکہ عوام کو خوش کریں کہ جناب یہاں بابری مسجد کو گرانا چاہیے اور یہاں پر رام مندر تعمیر ہونا چاہیے. ابھی 1989 میں الیکشن کیمپین شروع تھی کہ راجیو گاندھی نے اجودھیا کا دورہ کیا. اجودھیا کا دورہ کر کے راجیو گاندھی نے نہ صرف اس تحریک کی تائید کی بلکہ انہوں نے بابری مسجد کے ساتھ ہی چند گز کے فاصلے پر رام مندر کی سنگ بنیاد بھی رکھی. الیکشن ہوئے تو جنتا دل کو اکثریت ملی اور ان کی حکومت ان کے ہاتھ آئی. تو نرسمہا راؤ ان کے وزیر اعظم تھے اور اتر پردیش کے وزیر کلیان سنگھ تھے. چونکہ بھارت کی جنتا دل کی سپورٹ راشٹریہ سیوک سنگھ کو حاصل تھی تو راشٹریہ سیوک سنگھ نے دوبارہ اپنا نعرہ لگایا اور دوبارہ اپنی تحریک کو زور دینے کی کوشش کی. 1992 میں راشٹریہ سیوک سنگھ نے اعلان کیا کہ ہمارے جو کارکن ہیں وہ اجودھیا پہنچ جائیں. چنانچہ 1.5 لاکھ سے 2 لاکھ کے لگ بھگ راشٹریہ سیوک سنگھ کے انتہا پسند کارکن انتہائی جذباتی انداز میں اجودھیا پہنچ گئے. اجودھیا پہنچ کے اس بڑے سے ہجوم نے بابری مسجد پر حملہ کر دیا. مسلمانوں نے اپنی کوشش کی لیکن کچھ نہ کر سکے اور بابری مسجد 464 سال بعد شہید کر دی گئی. اب مسلمانوں نے ہندوؤں پر حملے کیے، ہندوؤں نے مسلمانوں کو ریٹیلیٹ کیا اور ان فسادات کے نتیجے میں صرف 1992 میں 3000 سے زیادہ لوگ مارے گئے. اسی طرح کئی ہزار لوگ 1992 سے پہلے مارے جا چکے تھے اور اسی طرح کے فسادات بعد میں ہوئے تو بعد میں بھی لوگ مارے گئے. بہرحال اس کے بعد مسلمان اپنا کیس لے کر عدالت میں چلے گئے. عدالت میں یہ کیس چلتا رہا. 2003 میں عدالت نے فیصلہ دیا کہ آثار قدیمہ کے محکمے کو تاکید کی جائے کہ وہ اپنا سروے کرے اور جائزہ لے کہ کیا واقعی یہاں پر کوئی مندر بنا تھا. تو آثار قدیمہ کے محکمے کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی تو تھی نہیں. بہرحال ہندو اکثریت کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے اپنا سروے کیا اور اس سروے میں کچھ سہولت کار مسلمان بھی انہوں نے شامل کیے. اپنے سروے کے بعد آثار قدیمہ کے محکمے نے یہ رپورٹ جاری کی کہ ہاں جی بالکل جس جگہ پر یہ بابری مسجد بنی ہے یہاں پر پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا. اس کے آثار کے شواہد ہمیں ملے ہیں، نشانیاں ہمیں ملی ہیں. تو یہ کیس چلتا رہا اور سپریم کورٹ میں 2019 میں سپریم کورٹ میں 5 ججز کے ایک بینچ نے یہ فیصلہ دیا کہ جی مسلمان بابری مسجد کی زمین ہندوؤں کے حوالے کر دیں. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی مسلمانوں کو متبادل جگہ دی جائے. اس میں رام مندر جہاں بن رہا ہے یہاں سے تھوڑا دور کوئی متبادل جگہ دی جائے تاکہ یہ اپنی مسجد تعمیر کر سکے. اس فیصلے کو مسلمانوں نے سخت ناپسند کیا، اس پر رد عمل شو کیا، اس پر دوبارہ فسادات ہوئے، لوگ مارے گئے اور اتر پردیش کی حکومت نے اعلان کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم مسلمانوں کو 5 ایکڑ جگہ دے رہے ہیں اور تاکہ وہ آ کر اپنی مسجد کو تعمیر کریں. اور سرکاری کوشش سے لوگوں کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تاکہ مسجد کی تعمیر کا کام بھی شروع ہو، جبکہ دوسری طرف بابری مسجد کو مکمل طور پر گرا دیا گیا. اور وہاں پر 2020 میں موجودہ وزیر اعظم نریندر مودی بھی اسی وقت وزیر اعظم تھے. اس نے 2020 میں رام مندر کی بنیاد رکھی. حالانکہ 1989 میں اسی جگہ پر راجیو گاندھی بھی اس کی بنیاد رکھ چکے تھے، لیکن دوبارہ اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی اور اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا. 22 جنوری 2024 اسی مہینے وزیر اعظم نریندر مودی نے
رام مندر کا باقاعدہ افتتاح کیا. باقی دنیا نے اس پہ کیا ریئیکٹ کیا؟ ایک رسمی کارروائی تھی. مسلمان ملکوں نے بھی کوئی خاص ریٹیلیشن اس پہ شو نہیں کیا. یعنی کسی نے نہ اپنے سفارتی تعلقات توڑے، نہ کسی نے اپنے تجارتی تعلقات توڑے، اور یہ حالات اسی طرح چل رہے ہیں. بہرحال یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے. اللہ بھارت کے مسلمانوں کو خیریت سے رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور ہندو شر پسندوں اور انتہا پسندوں سے انہیں بچائے رکھے. بہت مہربانی، بہت شکریہ. السلام علیکم.